اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال تبارکہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی قدر، میں محمد وسیم خان پیام رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے اس عظیم اور بابرکت مہینے کی مناسبت سے میں امت مسلمہ کے تمام افراد کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور روزوں کے اصل ہدف اور مقصد کو پانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ کتاب فضائل الاشہر الثلاثہ میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، رمضان کے 3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو فرمایا کرتے کہ بلال جاؤ اور ندا دو کہ لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور فرماتے کہ اے لوگو، یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جو تمہارے نزدیک ہوا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے بہترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس مہینے میں دوزخ کے تمام دروازوں کو بند اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو درک کر لے، جو بھی اس مہینے کو پا لے گا اور اپنی بخشش نہ کروا پائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ پس عزیزان گرامی قدر، یہاں پہ اللہ کا یہ رسول جہاں ہمیں ایک طرف بشارت اور نوید سنا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آیا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے جس میں تم اپنی بخشش کروا سکتے ہو، تو وہی دوسری جانب اللہ کا یہ رسول ہمیں نظارت کر رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گے۔ دیکھو، خیال رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسے روزے رکھو جس میں تم اپنی بخشش نہ کروا پاؤ۔ تمہارے روزے ایسے روزے نہ ہو کہ جو تمہاری بخشش کا سامان مہیا نہ کر سکیں، بلکہ تمہارے روزے ایسے روزے ہونے چاہیے جو تمہاری بخشش کا سامان مہیا کر پائیں۔ پس عزیزان گرامی قدر، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم روزے کے اس مقصد اور اس ہدف کو پالیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ وہ مقصد جو لعلکم تتقون ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس وجہ سے کہ شاید تم تقوی الہی اختیار کرو، شاید تم قرب الہی کو حاصل کر سکو۔ بس اس قربت الہی کو حاصل کرنے کے لیے، اس تقوی الہی کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں اپنے روزوں کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو اس ضمن میں علماء اخلاق نے روزے کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم عوام کا روزہ ہے، جس میں عوام مبتلات روزہ کا اور کھانے اور پینے کی اشیاء کا خیال رکھتے ہیں کہ جن سے ان کا روزہ باطل اور ٹوٹ سکتا ہے، یہ عوام کا روزہ ہے۔ دوسری قسم خواص کا روزہ ہے، جس میں خواص اپنے آنکھوں، کانوں، ہاتھوں، زبان اور اپنے جسم کے دیگر اعضاء سے گناہوں سے گریز کرتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ وہ قرب الہی کو حاصل کر سکیں۔ یہ خواص کا روزہ ہے جو کہ ایک درجہ بلند ہے بنسبت عوام کے روزے سے۔ اس کے بعد تیسری قسم
جو علماء اخلاق نے بیان کی ہے وہ ہے خواص الخواص کا روزہ۔ یہ روزہ کون سا روزہ ہے؟ یہ روزہ وہ روزہ ہے کہ جس میں انسان کے دل میں جز خدا کی کوئی اور خیال نہیں آتا۔ یہ وہ روزہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور چیز کے بارے میں فکر نہیں کرتا۔ یہ وہ روزہ ہے کہ اگر کسی کو کسب کرنے کا خیال آتا بھی ہے تو وہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیا کے اموال کا حاصل کرنا۔ یقیناً یہی وہ روزے ہیں کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسے روزے رکھو جس کے ذریعے سے تم تقوی الہی کو اختیار کر سکتے ہو، ایسے روزے رکھو جس کے ذریعے سے قرب الہی کو اختیار کر سکتے ہو۔ اسی ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں، تمہاری آنکھوں، تمہارے بالوں اور حتیٰ کہ تمہارے کھال کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور تمہارا وہ دن جس دن تم نے روزہ رکھا ہے دوسرے دن کے برابر نہیں ہونا چاہیے۔ بس آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزے کے اصل ہدف اور مقصد کو پا لینے کی توفیق عنایت فرمائیں، ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں جس کے ذریعے سے ہم قرب الہی کو حاصل کر سکیں اور تقوی الہی کو اختیار کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔